بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ملک شیر افضل دوبارہ اپنی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ معذرت کرنی تھی کہ کچھ میرے فیملی مسائل تھے جن کی وجہ سے میں اتنا جلدی ویڈیو نہیں کر سکا، ادروائز میری پوری کوشش ہے کہ میں یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے اس کو مکمل کروں، اور اس طرح اگر میں کوئی اپنے معاشرے میں کنٹریبیوشن کر سکتا ہوں، جو ہماری ڈائریکشنز غلط ہو گئی ہیں اس کو ٹھیک کرنے میں، تو یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ تو کمنگ بیک ٹو ویڈیو، پچھلی ویڈیو میں نے ویڈیو یہاں ختم کی تھی کہ ٹیپو سلطان سرنگا پٹم میں جب شہید ہوئے تو انگریز کمانڈر نے ان کی لاش پہ کھڑے ہو کر نعرہ لگایا تھا کہ آج ہم نے ہندوستان فتح کر لیا، اور اس کی بات بالکل صحیح تھی، کیونکہ جنگ پلاسی اور جنگ میسور کے بعد شمالی اور مشرقی ہندوستان میں خصوصاً اور پورے ہندوستان میں عمومی طور پہ انگریزوں کی سیادت کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد انہیں کچھ تھوڑا سا ٹائم لگا اپنے آپ کو دوبارہ ری آرگنائز کرنے کے لیے۔ اس دوران میں انگریزوں نے جو اپنی پرانی تجارتی مرکز بنائے تھے اور ان میں جو فوجی مرکز قائم کر لیے تھے، اس میں موجود انگریزی فوج اور جو انہوں نے لوکل بھرتی کیے تھے ان کی ٹریننگ کو ٹھیک کیا اور لوکل حالات کے مطابق ایڈجسٹ کیا، نئے ہتھیاروں سے انہیں ایکوپ کیا۔ اس دوران میں یہ 1799 سے لے کے 1857 کے درمیان کی بات ہے۔ اس دوران میں جو انگریزوں کی جو یہ مہم تھی کہ وہ اپنی فوج کو نئے ہتھیاروں سے ایکوپ کریں، اس میں ایک بندوق انگریزی فوج میں متعارف کروائی گئی جس کے کارتوس کا سرا منہ سے چھیلنا پڑتا تھا۔ تو یہ بات فوج میں مشہور ہو گئی کہ یہ جو کارتوس کا چھیلنے والا حصہ ہے اس پہ سوہر اور گائے کی چربی لگی ہوئی ہے۔ اب کیونکہ سوہر مسلمانوں کے لیے اور گائے ہندوؤں کے لیے ممنوع ہے، سوہر اس طرح ممنوع ہے اور گائے ہندوؤں کا مقدس جانور ہے، تو اس لیے قدرتی طور پہ مسلمانوں اور ہندو انگریزی فوج کے جو تھے سپاہی یا ان کے اوپر جو چھوٹے موٹے ان کے نگران تھے، ان میں تشویش پیدا ہوئی۔ یہ تشویش بڑھتی گئی اور الٹیمیٹلی مارچ 1857 میں بارکپور میں جو لوکل فوجی تھے انہوں نے بغاوت کر دی، اور اس بغاوت میں مینگل پانڈے نامی ایک گورکھا سپاہی نے اپنے انگریز افسروں پہ فائر کھول دیا۔ اس بغاوت کو کچلنے کے لیے بڑے سخت اقدامات کیے گئے۔ انگریزوں نے اس سپاہی کو پکڑ کر اس کا فوری ٹرائل کیا۔ مارچ میں ٹرائل شروع ہوا اور اپریل میں اس کو پھانسی کی سزا دے کے پھانسی دے دی گئی۔ تو اس طرح مینگل پانڈے اس لحاظ سے برِ صغیر کی آزادی کی جو تحریک تھی اس کا پہلا نشانہ بنا۔ یہ تحریک پھیلی، دہلی تک پہنچی، اور جہاں سے بھی لوکل باغی انگریزوں کی زبان میں وہ شرپسند دہلی پہنچے، اور انہوں نے بہادر شاہ ظفر کو دہلی سے نکال کے پھر اس کی خلافت کا اعلان کر دیا، بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ لیکن کیونکہ انگریز اس وقت تک بہت مضبوط ہو چکے تھے
ان کے اپنے پاس ان کی لوکل فوج بہت ہو گئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ پنجابی مسلمانوں، نواب بھوپال اور نظام حیدرآباد نے اسی طرح انگریزوں کا ساتھ دیا جس طرح ٹیپو سلطان کو شہید کروانے میں لوکل فورسز نے ساتھ دیا، یا شجاع الدولہ کو انگریزوں سے ہروانے میں ساتھ دیا۔ تو اس طرح یہ جو لوکل بغاوت تھی یہ انگریزوں نے فروغ کی، اور اس کے بعد نئی سختیوں اور نئے پرابلمز کا ایک نیا دور شروع ہو گیا ہندوستان میں۔ انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کو قید کر کے رنگون بھیج دیا۔ کمپنی بہادر کی حکومت ختم ہو گئی ہندوستان میں، اور ہندوستان براہ راست تاج برطانیہ کے ماتحت آ گیا، اور اس طرح گورنر جنرل کے نام سے عہدہ کریٹ کر کے وہ ایک قسم کا ہندوستان کا بادشاہ ہوتا تھا، وہ مقرر کر، اور اس طرح انگریز گورنر جنرلز کا دور شروع ہو گیا۔ اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو 1600 میں جو انگریزوں کو تجارتی اجازت نامہ ملا، اس سے لے کے 1857 تک 160 سال میں انگریزوں نے مقامی حالات کا بغور مطالعہ کیا۔ اس میں انہوں نے جتنی لوکل فالٹ لائنز تھیں ان کو استعمال کیا، غداروں کو پیسے دیے، ان کو مراد دیں، ان کو اپنے ساتھ ملایا، اور خصوصاً ہندوؤں اور مسلمانوں میں جو ایک بڑے پرامن طریقے سے مغلوں کے پورے دور حکومت میں ساتھ ساتھ رہے، ان کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے ہر قسم کا ہتھ کنڈا استعمال کیا۔ اور اس کی خاص وجہ اس کی یہ ہے کہ انگریزوں کے نفسیات میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ کیونکہ ہم نے ہندوستان سے اقتدار مسلمانوں سے چھینا ہے، اس لیے ہمارے لیے سب سے زیادہ خطرناک مسلمان قوم ہو سکتی۔ علاوہ ازیں انگریز نے آ کے ہندوستان میں جو نفسیاتی مطالعہ کیا مختلف قوموں کا، مختلف نسلوں کا، ہندوستان میں بسنے والوں کا، تو اس میں سب سے زیادہ انہوں نے خطرناک مسلمانوں کو ہی پایا۔ اور ان کے بہت سارے جو لکھنے والے تھے، جو ان کے جو سوچنے والے لوگ تھے، انہوں نے اس بات پہ بالکل ان کا اتفاق ہو گیا کہ مسلمان بنیادی طور پہ ہمارے دشمن ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ مسلمان جو ہیں وہ کبھی کسی کے زیر اقتدار نہیں رہتے، اور اگر زیر اقتدار آ جائیں تو وہ اس عرصے میں اس اقتدار کے خاتمے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ نتیجتاً انگریزوں نے اپنا اقتدار مکمل کرنے کے لیے، پکا کرنے کے لیے، ہر وہ مراد ہندوؤں کو عطا کی جس سے ہندو مضبوط ہو سکتے تھے اور ان کی طرفدار ہو سکتے تھے، اور ہر وہ قدم مسلمانوں کے خلاف اٹھایا جس سے مسلمان مالی طور پہ، معاشرتی طور پہ اور تعلیمی میدان میں پٹتے پیچھے رہ جاتے، جس کی مثالیں یہ ہیں کہ نمبر 1، مغلوں کے دور میں مالیاتی نظام کے جو کارپرداز تھے لوکل، وہ ہندو ہوتے تھے، اور ان کے اوپر جو مالیہ کے آفیسر ہوتے تھے وہ مسلمان ہوتے تھے،
اور وہ ہندو کارپرداز مالیہ اکٹھا کر کے مسلمانوں تک پہنچاتے تھے ان اپنے سپروائزرز کے پاس، اور وہ آگے بادشاہ کے جا کے خزانہ میں جمع کرواتے تھے، اور اس سے جو انہیں مراد حاصل ہوتی تھیں وہ اس سے اپنی زندگی گزارتے تھے۔ تو وہ ان کے لیے بڑا خوشحالی کا دور تھا۔ لیکن انگریزوں نے یہ کیا کہ جو سینٹر سے مسلمان عہدیدار تھے ان کا ٹیئر ہی ختم کر دیا، اور اس کے بعد مالیہ کا نظام اس طرح بنایا کہ وہ جو لوکل ہندو کارپرداز ہوتے تھے یا مالیہ اکٹھا کرنے والے ہوتے تھے وہ سیدھا جا کے جو اس کے اوپر انگریز کلیکٹر بیٹھا ہوتا تھا اس کے پاس جمع کرواتے تھے، اور اس سے پھر آگے وہ گورنر جنرل کو جاتا تھا، اور وہاں سے وہ تاج برطانیہ کو چلا جاتا تھا۔ تو اس طرح مسلمانوں کا بہت بڑا ذریعہ معاش جو کھاتے پیتے مسلمان تھے ان کا ختم کر دیا گیا۔ دوسرا، انگریزوں نے یہاں آ کے سرکاری ملازمتوں سے مسلمانوں کو نکالنے کے لیے ہر وہ قدم اٹھایا جس سے مسلمان پستی میں جا سکتے تھے، خراب ہو سکتے تھے، تباہ ہو سکتے تھے۔ اس کے لیے انگریزوں نے فارسی اور عربی کو دفتری اور تعلیمی نظام سے مکمل طور پہ دیس نکالا دیا، اس کی جگہ سنسکرت اور انگریزی کو دفتری اور تعلیمی زبانیں قرار دے دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ انگریزوں نے تعلیم کے نام پہ 1,00,000 روپیہ سالانہ مختلف علاقوں کے حساب سے گرانٹ کا اعلان کیا، جو ساری کی ساری ہندوؤں کو چلی گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو مسلمانوں کی انتہائی بدقسمتی کہ شروع میں وہ مغل شہنشاہوں کی کمزوریوں، عیاشیوں، کوتاہ نظریوں کی وجہ سے انہیں یہ دن دیکھنے پڑے، اور اس کے بعد مسلمانوں کی جو قیادت تھی، کوئی جو بچی کچی سیاسی قیادت تھی وہ، اور جو مذہبی قیادت تھی وہ دونوں انگریزی زبان کے سرے سے مخالف ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان قدرتی طور پہ ہندوؤں سے پیچھے رہ گئے۔ دوسری طرف انگریزوں نے ہندوؤں کو مکمل طور پہ یہ باور کروایا کہ مسلمان حکمران یہاں فاتح کی حیثیت سے آئے، انہوں نے تلوار کے زور پہ اپنی حکومتیں قائم کی، انہوں نے ہندو عورتوں کو اپنے حرموں میں ناجائز طور پر زبردستی داخل کیا، انہوں نے ہندوستان کی سرزمین پہ قبضہ کر لیا، اور انہوں نے ہر طرح سے ہندوستان کو ایکسپلائٹ کیا، ہندوستان کے ریسورسز کو ایکسپلائٹ کیا۔ نتیجتاً ہندو اور مسلمان آپس میں بٹ گئے، اور یہ ایک انتہائی طاقتور تحریک شروع ہو گئی کہ مسلمان یا تو ہندو معاشرے میں جذب ہو جائیں، ہندو ہو جائیں، یا پھر یہ ملک چھوڑ کے چل جائیں۔ اور یہ نعرہ لگ گیا کہ جس طرح انگلستان انگریزوں کا ہے، فرانس فرانسیسیوں کا ہے، جرمنی جرمنوں کا ہے، مشرق وسطیٰ عربوں کا ہے، اسی طرح ہندوستان ہندوؤں کا ہے، یا مسلمان بیرونی حملہ آور ہیں، قابض ہیں، ملیچ ہیں، ان کو مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی مطمع نظر کے پیش نظر، اسی آبجیکٹو کے پیش نظر
شدھی اور سنگٹن جیسی تحریکیں شروع ہو گئیں جن میں مسلمانوں کو ملیچ قرار دے کے یہ ان پہ لازم قرار دیا گیا کہ یا تو وہ ہندوستان چھوڑ جائیں یا پھر یہ ہے کہ وہ ہندو معاشرے میں جذب ہو جائیں۔ اور اسی زمانے میں چندر چیڑ جی نے اپنا ناول لکھا جس میں موجود بندہ ماترم کو قومی ترانہ قرار دیا گیا، اور وہ آج تک ہندوستان کی سیکولر ریاست کا قومی ترانہ ہے۔ آج کی ویڈیو یہاں ختم کرتے ہیں۔ ختم کرنے سے پہلے میں ایک سمجھ رہا تھا کہ ایک وضاحت ضروری ہے کہ شاید کچھ لوگ سمجھیں کہ یہ صاحب جو ہے یہ کیا پچھلی کہانیاں شروع کر دی ہیں انہوں نے، ان کا آج کے ماحول سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آنکھیں، دل، دماغ رکھنے والا ہو تو فلسطین کے موجودہ تناظر میں وہ ہندوستان کے اس وقت کے حالات کو رکھ کے دیکھے۔ آج فلسطین میں ہسپتالوں پہ حملے ہو رہے ہیں اور 6 میل چوڑی 25 میل لمبی پٹی پہ اتنے بم پھینکے گئے ہیں جتنے مڈل ایسٹ اور افغانستان میں امریکہ نے مل کے بھی شاید پچھلے 20 سالوں میں بم نہ پھینکے ہوں۔ تو جو سوچنے والے ہیں، جو سمجھنے والے ہیں، ان کے لیے ان ساری چیزوں میں سبق ہیں کہ پاکستان کوئی موہوم نظریہ نہیں تھا، پاکستان کوئی ریئیکشنری عمل نہیں تھا، پاکستان ایک تاریخی عمل تھا، اور الحمدللہ ایک ویژنری لیڈر کی وجہ سے پاکستان بنا اور مسلمانوں کو پناہ ملی۔ آج کی ویڈیو اس پہ ختم کرتے ہیں۔ والسلام۔